بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ، اس میں سورہ احزاب، سورہ فاطر، سورہ سبا اور یاسین کا کچھ حصہ آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور باعزت روزی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے یہ نصیحت کی گئی کہ غیروں سے جب بات کرنے کی نوبت آئے تو سخت لہجے میں بات کریں، نرم لہجہ نہ اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ گھر میں ٹکی رہیں، باہر نہ نکلیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، رسول اللہ کی اطاعت کریں اور کار رسالت میں شرکت کریں۔ اس میں غیر مردوں سے سخت لہجہ اپنانے کا حکم یہ عام مسلمان عورتوں سے بھی ہے۔ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی 10 صفات کا تذکرہ کیا کہ اسلام لانے والی، ایمان لانے والی، فرما برداری کرنے والی، سچ بولنے والی، صبر کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ کرنے والی، روزہ رکھنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اللہ کو یاد کرنے والی، ان عورتوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت انہوں نے یا ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت زید کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، تو ان کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کہ جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی بھی ایمان والے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً سب نے گردن جھکا دی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ شادی ہو گئی، چند سالوں کے بعد دونوں میں انبن ہوئی، دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت زینب سے آپ کا نکاح کروا دیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رسم وہاں کا تھا اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا، حضرت زینب سے آپ کا نکاح کروایا۔ اس کے بعد ختم نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول کی نرینہ اولاد حیا سے نہیں تھی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ہاتھ لگانے سے قبل اگر کسی نے کسی کو طلاق دی تو عدت شرط نہیں ہے بلکہ کچھ دے دلا کر اس کو رخصت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کے لیے وہ بیویاں حلال ہے جس کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کی مملوکہ ہے، اور جو مال غنیمت میں ملے، یا جو عورت آپ کو ہبہ کر دیں بشرطے کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، دوسرے کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا کہ آپ جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے جدا کریں، یہ حکم دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ پیش کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا تھا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اصول بیان کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت پہ بلایا
لوگ دعوت کھا کر وہیں بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی تکلیف ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، جب تم کھانا کھا لو تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اصول بھی بتائے کہ جب تک حضور دعوت نہ دے خود سے نہ پہنچ جایا کرو۔ دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ دعوت دی جائے تو کھانے کے وقت پہنچو، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے نکل جاؤ، باتیں نہ کرتے بیٹھا کرو۔ یہی حکم آج بھی دعوت کا ہے کہ کہیں اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو بلانے پر جائیں، وقت پر جائیں، اور جب کھانا کھا لیں تو فوراً وہاں سے نکل جائیں تاکہ گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ باتیں کر کے بیٹھ جانا وہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والی عورتوں سے کہ جب کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں دل کی اور گھر والوں کی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باپ، دادا، چچا، اولاد، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور مسلمان عورتیں، ان سب کے لیے پردے کا حکم گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے کہا اے ایمان والو، رسول اللہ پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، آپ اپنی بیویوں سے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے، مومن کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ پردہ پیچھے بھی بات آ چکی ہے کہ کپڑا ایسا ہو جو جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، چست نہ ہو، اور شرعی جو احکام ہیں اس کے مطابق پورے جسم کو ڈھانک کر باہر نکلا کرے۔ بیچ میں قیامت اور جہنم کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قدرت کے چند مظاہر کا تذکرہ کیا، زمین آسمان کا پیدا کرنا، دوبارہ اٹھایا جانا، لوگوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کو جو نعمتیں دی گئی تھی اس کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تاکہ وہ زرہ بنائیں اور لوہے کی جو چیزیں ہوں اس کو وہ بنائیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے سفر کو آسان کر دیتا تھا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے تابع جناتوں کو کر دیا تھا۔ جنات اس کے لیے سارے کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، مجسمے بناتے، اور بھی جو کام رہتا ہے دیگ وغیرہ بنانا، کڑیاں بنانا، یہ سارے کام جنات ان کے لیے کرتے تھے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آل داؤد، بطور شکر اچھے عمل کرو، اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ اس کے ذریعے چلا کہ ان کی لاٹھی کو گھن نے کھا لیا، اور اس کی وجہ سے جب گر پڑے تب جناتوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس لاٹھی کا گرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ دے رہا تھا۔ اگر اس سے پہلے جنات کو معلوم ہوتا یا جنات غیب کی بات جاننے والے ہوتے تو وہ ذلت آمیز عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے رسول کو نہ جھٹلاؤ، اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ جو کفر کے راستے پر چلے گا اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات جمع کر رکھے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں عزت چاہیے تو یاد رکھو کہ عزت اللہ کے پاس ہے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے اچھی باتیں کیا کرو اور اچھا عمل کیا کرو۔ غیب پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے مانو، نمازوں کا اہتمام کرو، پاکیزہ صفت بنو، کسی کے اکسانے پر گناہوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرو، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 گنا سے لے کر 100 گنا تک یا 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے، اور وہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں پر ان سورتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا کچھ حصہ آیا ہے جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔